السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ عمران خان صاحب کے اوپر اب شکنجہ کستے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو باغی ڈکلیئر کرنے کے لیے ساری کوششیں عمل پیرا ہو رہی ہیں۔ بہت سے چینل جو عمران خان کی آواز بنے ہوئے تھے، آخرکار ان چینلوں کو لگام ڈال دی گئی ہے، جس میں اے آر وائی، دنیا، سما اور اب ان قریب بول بھی ہوگا۔ عمران خان کا موقف لے کے اے آر وائی بہت زیادہ عوام میں پریزائی حاصل کر چکا تھا، لیکن اے آر وائی نے جیسے ہی نیوٹرل کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے تو آفٹر آل اے آر وائی کی رینکنگ بھی گرنی شروع ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کل ایک کیس کی سماعت کے دوران پیمرا کے جب جسٹس عطار من اللہ نے ایک ریمارکس پاس کی جو کہ شدید خطرناک ریمارکس تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ فوجی اداروں اور فوج کے اوپر ان لوگوں کو اکسانے کا، بغاوت کا کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک نیگیٹو سوچ لے کر عوام میں جاتے ہیں، جس سے اداروں کے خلاف عوام کو ابھارا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ فوج کا کردار سیاست میں شروع سے ہی رہا ہے۔ اب جسٹس عطار من اللہ ہی کی بات کر لیں، کچھ عرصہ پہلے جب وہ جج نہیں تھے تو اس وقت وہ بار صدر کے کونسلر تھے، یہ آواز صدر کے وکیل تھے، تو اس دوران انہوں نے جناب اپنا ایک انٹرویو ٹی وی چینل پہ دیا جو کہ سما کے اوپر آج بھی موجود ہے، دیکھنا چاہے تو یوٹیوب یا کسی پہ آپ کو اویلیبل ہوگا۔ اس میں جسٹس عطار من اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ باغی فوج ہے، باغی جرنیل ہیں اور باغی ہی یہ بیوروکریٹ ہیں، یعنی ان سب کو پلاٹس چاہیے جن کی قیمت 10-10 لاکھ ہوتی ہے، یہ خود شو کرواتا ہے، 1,80,00,000 روپے عوام کی جیب سے جانا پڑتا ہے، یعنی 2-2 کروڑ کے پلاٹ یہ لوگ لے لیتے ہیں، کسی چپراسی کو نہیں ملتا، کسی کو نہیں ملتا۔ یہ بات انہوں نے خود کی، اور یہ بات کاشف جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کاشف عباسی کی جو وائف ہیں ان کے پروگرام میں جسٹس عطار من اللہ نے کی، یعنی یہ اس وقت یہ ایک باغی رویہ رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں ان قریب ان کو اب کیا ہو گیا، جب سے یہ جج بنے ہیں تو اب ان کے نزدیک ہر چیز صحیح ہوگی، یا خود بھی یہ پلاٹس وغیرہ لینے کے چکروں میں یا عوام کے اوپر برڈن ڈالنے کے چکروں میں۔ ہمیں صرف ایک بات سمجھا دیں، جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں، چاہے جرنیل ہیں، چاہے جج ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، یہ جو بھی، کہ غدار کون ہے؟ غدار عوام ہے۔ جج غدار نہیں ہے، جرنیل غدار نہیں ہے جس نے سودے نہیں کیے، بیوروکریٹ غدار نہیں ہے، پھر غدار کون؟ عوام ہے۔ پھر آپ ایک کام کریں نا، اب 22 کروڑ عوام میں سے جو ہیں سروس کے لوگ بند، ان کو نکال کے باقی سب کو سزائے موت دے دیں، یہ سب سے اچھا حل ہے، اور اس طرح پھر ملک میں دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، ملک ترقی بھی کر لے گا۔ تو اب ہم نے تو لیاقت علی کو نہیں مارا، جس نے مارا وہ بھی غدار تھا نا، تو جس نے پکڑا نہیں ہے وہ بھی غدار ہوگا، کیوں نہیں پکڑا اس کو؟ جب پکڑ لے تو گولی کیوں ماری گئی؟ سوالات توڑتے ہیں۔ 1,00,000 فوج جو ہے بنگلہ دیش میں، قابو کس نے کروائی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہم نے تو نہیں کروائی تھی نا، ہم تو غدار نہیں تھے۔ خیر، ادھر سے آگے چلیے، تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جناب یہ جو اب جنگ لگوائی ہے ضیاء کے دور میں، یہ مشرف نے جو 2 جنگیں ہماری پر مسلط کی عوام کے پر، عوام غدار تھی نا، ہماری غدار عوام تھی، تبھی تو اس نے جنگ مسلط کی، ہمارا ہی زیادہ نقصان ہوا، اس کو اپنی بڑی تکلیف ہے، فوجی مرے اس کو، بس عوام کا نہیں افسوس جو عوام اس میں خودکش حملوں میں ماری گئی، یہ چیزیں ان کو نہیں نظر آتی۔ ہم غدار ہیں، ہم عوام جو ہے غدار ہیں، سب سے بڑی غدار ہے جو ان سب لوگوں کو ہمیں محب وطن کہنے کے لیے یہ ترستے ہیں کہ جی ہمیں محب وطن کیوں کہیں بھائی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جو جرنل یا جو شہید ہوتا ہے یا آرمی کا بندہ شہید ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے دل میں محبت نہیں ہے، وہ ہماری طرف سے ہمارے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور خود وہ اپنی جان دیتا ہے جا کے بارڈر پہ؟ کون کہتا ہے کہ نہیں دیتے؟ ہم سب آرمی سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب کہ جو ایک جرنل کے خلاف یہ پوری مہم، بھائی یہ ایک مہم کے حصے ہیں آپ لوگ، آپ اپنے آپ کو احتساب کے دائرے میں لے کر آئے نا، کیوں نہیں لے کے آتے عوام کے احتساب کے دائرے میں؟ آپ لوگ ڈرتے ہیں عوام سے، آپ بس صرف یہ کہ ان کی زبانیں بند کر دی گئی، ہم سے سوال نہ پوچھیں، یہ اداروں کا کام۔ اب میں حیران ہوں کہ ڈی جی آئی ایس بہار نے بیان جو دیا ہے کل ٹی وی پہ اوپر آ کے کہ جی یہ سابقہ جو ہیں وزیر اعظم یا سابقہ جو ہیں وہ ہمیں متنازع بنا رہے ہیں اداروں کو، یا اداروں کے اندر بغاوت کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ اور بھائی آپ اتنے ہی تھے تو آپ یہ پروگرام ایک چھوٹا سا جو ہے بنا کے ٹویٹر پہ ڈالتے نا، کیونکہ آپ کو خوف تھا کہ ٹویٹر پہ آپ کی وہ نہیں ہے جو آپ کی عزت آج تک گھر میں بھی نہیں ہوئی ہے،
یہ چیزیں بھی ہیں نا ڈی جی ایس پی آر صاحب، ہم عمران خان کے ساتھ نہیں، ہم سمپل یہ چیز کہتے ہیں، وہ بات اٹھاتا ہے جو ہمارے دلوں میں 50-60 سال سے دبی ہوئی ہیں، وہ ان جگہوں پہ کھرتا ہے جہاں سے وہ زخم پرانے کھول گئے۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہ کہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کسی چیز کے جواب نہیں ہے کہ آپ کے جنرل کیوں پراپرٹیاں باہر خرید لیتے ہیں، ملک چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں، مشرف نے کیوں یہ حرکتیں کی تھی جنگ میں لے کے، عوام نے کہا تھا جنگ میں لے کے گھوسوں سے، تم نے کیا پاکستان بچایا بھائی؟ ہم تو غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، کیا پاکستان بچایا آپ ہمیں بتائیں؟ چور زرداری، چور نواز شریف، یہ سب آپ نے ہمارے سروں پہ بٹھائے ہوئے، آپ کہتے ہیں بات نہ، اس نے یہی کہا کہ ایک انتخاب ایک میرٹ کے اوپر جنرل آنا چاہیے، تو اگر آ رہا ہے تو اس میں اس نے کیا غلط بات کی ہے؟ ہم اس کی سپورٹ نہیں کر رہے، ہم عوام ہیں، عوام غدار ہے، آپ سگ میں بے وطن ہے، سمپل سی چیز یہ ہے۔ کل سے ایک پورے چینلز کے اوپر ایک شوشہ اٹھا ہوا ہے، اصل میں بتاتا ہوں تکلیف کیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کا جب میچ لگتا تھا نا، تو سارے جو چینلز ہیں نا اور سارے ٹی وی روڈوں پر سناٹا ہوتا تھا، کوئی بندہ گلی میں موجود نہیں تھا آج میچ دیکھنا، اور میں حیران ہوں اس بیوقوف کے لیے، لوگ لاکھوں کی تعداد سے فیصل آباد میں موجود تھے اس کی تقریر سننے کے، جبکہ ادھر انڈیا اور پاکستان کا میچ چل رہا تھا، لوگ موجود تھے اس کی تقریر سننے کے، یعنی لوگوں کو اتنی محبت ہے اپنے وطن سے، وہ لوگ اس کی تقریر اور اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے یہ میچ چھوڑ دی، کیونکہ جب پیٹ اندر سے کھائیں گی، عوام کھائے گی، خوشحال ہوگی، تو عوام کسی کے ساتھ لڑنے کے قابل ہوگی۔ جب عوام خوشحال ہی نہیں ہوگی، عوام کے پاس کچھ ہوگا نہیں، تو پھر عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام کو تو اب انڈیا اور اس سے مطلب ہی نہیں رہے، عوام کو آپ نے اس قدر گرا دیا ہے، عوام کی تنزیل کی ہے اس قدر، تو عوام تو اب اس حالت میں ہی نہیں ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رویہ بہتر کر سکے یا کسی قسم کے جواب دہی کر سکے۔ بھئی آپ ایک کام کریں نا، آپ لکھ دیں کہ عوام سب سے بڑی غدار ہے، بس آپ یہ لکھ دیں لیبل، آپ سب محب وطن ہیں، عوام سب سے بڑی غدار ہے، اور یہ ایک بہتر سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اپنے اداروں کو بھی کہیں یہ لکھیں، آپ ہر جگہ یہی لکھیں، تاکہ یہ جان ہی چھوٹ جائے، غداری والا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔